نماز ہی چھوڑ دی، اور یا پھر نماز کے لیے آ جاتے ہیں تو دعا سے پہلے پر فرض سلام پھیرتے ہی جو ہے چلے جاتے ہیں۔ کل اللہ پوچھے گا نہیں کہ جب دنیا کی باتیں ہوتی، دنیا کے تماشے ہوتے تو سارا دن تیرے لیے ہوتا، ساری رات ہوتی، میری بات جب ہوتی بدبخت تو بھاگتا کیوں تھا؟ وہ نماز کیوں، وہ مسجد کیوں چھوڑتا تھا تو؟ کیا تو دنیا میں میری بات کو برداشت نہیں کر سکتا تھا؟ میری بات سننے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں تھا؟ باقی ہر کام کے لیے وقت تھا، پھر کیا جواب دیں گے؟ اور اگر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے منہ پھیر لے کہ نام کا تو میرا عاشق بنا ہوا تھا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لیکن عشق تیرا یہ تھا جب میری بات ہوتی تو نکل جاتا۔ اللہ کے حبیب کی باتیں تو ہیں، اللہ کی باتیں تو ہیں، اللہ کے حبیب کے الفاظ میں اور آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہے۔ میری بات جب ہوتی تو نکل جاتا یا وہ مسجد ہی چھوڑ جاتا۔ اتنی میری باتیں تجھے بری لگتی تھی، وہ کیا وہ تجھ پہ صادق آتی تھی اس لیے بری لگتی تھی؟ تجھ پہ صادق آتی تھی، تیری زندگی اس کے خلاف تھی، تیرا سارا عمل اس کے خلاف تھا، تجھ پہ صادق آتی تھی، تو برداشت نہیں کرتا، نکل جاتا تھا، دفع ہو جا، میں تیری نہ سفارت کرتا نہ تجھے آب کوثر پلاتا ہوں۔ پھر کیا کریں گے؟ اور اللہ کہے تجھے عقل میں نے دی، تجھے صحت میں نے دی، تجھے ساری نعمتیں میں نے دی، تو میری بات کو کیوں نہیں سنتا تھا؟ میری بات کیوں نہیں سنتا تھا؟ میری بات کو کیوں نہیں برداشت کرتا؟ کیا تیرے اوپر صادق آ رہی تھی وہ؟ تو اس کے خلاف تھا؟ پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آج کل مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں برداشت کر سکتے، نکل جاتے ہیں، خاص کر جن پہ صادق آتی ہے، ان کی زندگی اس کے خلاف ہوتی ہے۔ یہ باتیں تو ہیں ہماری خیر خواہی کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے۔ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہو کہ گویا کہ ایک ماں جیسے بچے کا کندھا پکڑ کے اسے جھنجھوڑتی ہے، بیٹا اس طرح نہ کرنا ورنہ خوار ہو جاؤ گے، کف افسوس ملتے رہو گے، بیٹا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا پھر۔ ایسے ہی کیوں والدین سمجھتے ہیں کہ اس کی جو ہے نا دنیا مستقبل برباد نہ ہو، مستقبل خواہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو۔ تو اللہ اور اس کا رسول دونوں جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جانتے ہیں کہ اس کی حقیقی زندگی آخرت کی ہے۔ دنیا کی عارضی زندگی میں اس کا لقمہ خراب ہو جائے برداشت نہیں کر سکتا، معمولی تکلیف پہنچ جائے تو یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی دائمی زندگی میں لقمہ خراب ہو جائے بلکہ یہ آگ کا شکار ہو جائے، مختلف سزاؤں کا شکار ہو جائے، یہ کمزور ہے انسان، یہاں کی معمولی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا، وہاں کی کیا کرے گا؟ تو اس لیے انہوں نے جھنجھوڑا ہے، لیکن ہم جو ہے نا اس طرف آتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، واللہ اللہ کی قسم، لو تعلمون ما علم، اللہ کی قسم اگر تم وہ جانو جو میں جانتا ہوں، جو سزائیں نافرمانوں کے لیے ہیں، باغیوں کے لیے ہیں، غافلوں کے لیے ہیں، وہ سزائیں آخرت میں اگر تم جانو جو میں جانتا ہوں تو کیا ہوگا؟ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، تو البتہ تم ہنسو گے بہت تھوڑے، البتہ تم ہنسو گے بہت تھوڑے، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، اور تم روئے گے بہت زیادہ رو گے۔ جیسے میں غمگین رہتا ہوں، جیسے میں ساری رات روتا ہوں۔ وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو امام الانبیاء تھے، کس لیے رو رہے تھے؟ ہمارے لیے۔ آج ہمیں رسول اللہ کی سنت گوارا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بننا گوارا نہیں، اور نام کے تو ہم عاشق ہیں، بڑے عاشق ہیں، جو عشق کی چیزیں ہم نے خود گڑھ لی ہیں اور میں تو دن رات مبتلا ہے، اور وہ بھی اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ، گانوں کے ساتھ، ڈول باجوں کے ساتھ، موسیقی کے ساتھ، نماز چھوڑنے کے ساتھ، لوگوں کو تکلیف دینے کے ساتھ، غلط فتویٰ بازی کے ساتھ ہم اس میں مبتلا ہیں۔ اور جو چیزیں اللہ کے حبیب نے ہمیں بتائی ہیں اور ان کی تاکید کی ہے، تعلیمات ہیں، رسول اللہ آئے جس مقصد کے لیے تھے کہ ہم ان کی سیرت کو مکمل اپنا لیں، آپ کی ذات ہمارے لیے عملی نمونہ تھے، مکمل اپنا لیں، آپ کی مکمل پیروی کریں، اس طرف تو ہم آتے نہیں ہیں۔ اس لیے ہم جیسوں کے لیے جو اللہ کی سزائیں، اللہ بچائے، اللہ نے فرمایا ان کو لے کے
اگر تمہیں پتہ چلے تو پھر بہت تھوڑے تم ہنسو اور بہت زیادہ تم رو۔ وما تلذذتم بالنساء علی الفرشات، اور اللہ کی قسم تم عورتوں سے بستروں پہ وہ لذت نہ لو جو تم لے رہے ہو۔ تم عورتوں سے، اپنی بیویوں سے بستروں پہ وہ لذت نہ لے سکو جو ابھی لے رہے ہو، اگر تمہیں وہاں نافرمانوں کی جو سزائیں ہیں ان سزاؤں کا پتہ چل جائے، قبر میں کیا حال ہے، موت کے وقت کیا حال ہے، محشر میں کیا حال ہوگا، پھر آخرت میں کیا حال ہوگا، تو پھر وہ لذت تم نہ حاصل کر سکو۔ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ، اور البتہ تم نکل جاؤ جنگلوں کی طرف، کس حال میں؟ تجارون الی اللہ، کہ تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے نکلو اور فریاد کرتے ہوئے نکلو۔ جیسے ایک پریشان حال آدمی، ایک غمگین آدمی جب غم اسے ستاتا ہے پھر غم میں گھر میں رہ نہیں سکتا، جس کو یہ بیماری ہو اللہ بچائے اسے پوچھ لے، جیسے غمگین آدمی پھر گھر میں رہ نہیں سکتا، بند جگہ میں رہ نہیں سکتا، وہ باہر کی طرف بھاگتا ہے، جنگلوں کی طرف بھاگتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر تمہیں ان سزاؤں کا پتہ چلے، ان غموں کا پتہ چلے، وہاں کے دکھوں کا، ہولناکیوں کا پتہ چلے جو باغیوں کو وہ ہولناکیاں ملیں گی، وہ سزائیں ملیں گی، تو تم جنگلوں کی طرف نکل جاؤ اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے۔ یہ وعید اور یہ حدیث جب ابو ذر غفاری نے سنی تو قال ابو ذر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا لیتنی کنت شجرہ، اور تعضد، کاش میں درخت ہوتا جس کو کاٹا جاتا۔ یہ اور بھی بہت سارے صحابیوں کے باوجود کہ دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی ملنے کا اعلان سن کے آئندہ جو مرضی عمل کرو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، یہ اعلان سن کے ان کے یہ کامل ایمان کا نتیجہ تھا کہ پھر اس قسم کی آرزو کرتے، جیسے انہوں نے کہا کاش میں درخت ہوتا جسے کاٹا جاتا، کسی نے کہا کاش میں بکری ہوتا جسے ذبح کر کے کھایا جاتا، آخرت میں حساب نہ دینا پڑتا۔ ابو بکر صدیق فرماتے کاش میں تن کا ہوتا مجھے آخرت میں عذاب نہ دینا پڑتا۔ کوئی قبرستان جاتا تو رونے لگ جاتا، اور جیسے عثمان بن عفان کے بارے میں آتا ہے چہرہ متغیر ہو جاتا، کوئی مسجد میں اللہ کے سامنے آتا تو اللہ کے ڈر کے مارے کہ شاید نماز کا وہ حق ادا نہ کر سکوں جو حق ادا کرنے کا حق ہے وہ میں نہ ادا کر سکوں، تو وہاں بھی جو رنگ متغیر ہو جاتا۔ اور ایک ہم ہیں کہ ہم دن رات گناہ کر رہے ہیں، دن رات اللہ کے فرائض کو ذبح کر رہے ہیں لیکن ٹس سے بس نہیں ہو رہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔